الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وفرقانه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرات، پچھلے جمعے میں نے موت کے متعلق عرض کیا تھا. آج سکرات موت کی تکلیف اور ملک الموت کا بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. سکرات موت اور ملک الموت، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ 26ویں پارے کی آیت ہے، سورہ قاف. اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے: وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، بالحق. یہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا. اصل میں مومن تو کبھی موت سے بھاگتا نہیں، بلکہ جہاد کے موقع پر تو وہ موت کے منہ میں جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے نہ معلوم کس وقت میری گردن کٹ جائے، لیکن وہ پرواہ ہی نہیں کرتا. جسے آخرت پر پورا یقین ہے، جس کا ایمان کامل ہے، وہ تو کبھی موت سے بھاگتا نہیں. ہاں، جس کا ایمان ناقص ہے، اعمال خراب ہیں، اور اسے پتہ ہے کہ بس جو عیش اڑا لیا، اب تو جوتے کھانے کا وقت آ رہا ہے، وہ موت سے بھاگتا ہے. دیکھیے، دنیا کے رہنے والے مختلف ہیں. کوئی تو ایسے ہیں کہ ہمیشہ ہی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ موت آئی نہیں کبھی، جس طرح عیش اڑا رہے ہیں اڑاتے ہی رہیں. تو کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں کہ جو ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں اور موت کو پسند نہیں کرتے. جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہی پارے کی آیت ہے: یود احدہم لو یعمر الف سنہ.
یعنی ایک ان میں سے ایسا بھی ہے جو 1000 برس زندہ رہنے کو دوست رکھتا ہے کہ 1000 برس کی میری عمر ہے، اور کوئی ایسے ہیں کہ وہ موت کو اپنے لیے ایک تحفہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ، ارے موت تو ہماری ساری غموں، مشقتوں، ساری محنتوں کو ختم کرنے والی ہے اور اب آرام کا پیش خیمہ ہے۔ تو کوئی ایسے ہیں کہ موت کو اپنے لیے اللہ کا تحفہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، موت مومن کا تحفہ ہے۔ حدیث ہے سرکار کی کہ ان کو ایک دن سے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کل کے لیے رزق جمع نہ کرو، کل کے لیے رزق جمع نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو ہماری رکھی ہے، اس زندگی کا رزق پہلے ہی ختم کر دے۔ کہ زندگی اگر ہماری جو 70 سال کی ہے تو رزق ہمارا 60 سال میں ختم ہو جائے۔ جب زندگی 70 سال کی ہے تو اللہ نے رزق بھی ہمارا 70 سال کا اتارا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، کل کے لیے رزق جمع نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے، اور اگر زندگی باقی نہیں تو دوسروں کے لیے کیوں تکلیف برداشت کرتے ہو؟ کل کی تمہاری زندگی نہیں، تم نے رزق تو جمع کر لیا تو پھر وہ تمہارے پیٹ میں تو جائے گا نہیں، کیونکہ تم تو آج ہی مر جاؤ گے۔ وہ تو دوسرے کے لیے جمع کر رہے ہو، پھر تم اپنے لیے تو نہیں کر رہے۔ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دم بھر زندگی کی امید بھی نہیں رکھتا، دم بھر، جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تیمم فرما لیا کرتے جب کہ پانی کا حاصل کر لینا ممکن ہوتا۔ سرکار تیمم فرما لیا کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی موت آ جائے۔ سیدنا حضرت اسود حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرماتے تھے اور ہر طرف دیکھتے بھی رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ملک الموت کے انتظار میں ہوں کہ دیکھوں کس طرف سے آتے ہیں، مگر ایک ہم ہیں جو سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں، اور موت کی سختی اور شدت یاد بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ جب موت کا خیال نہیں تو موت کی سختی اور شدت بھی یاد نہیں آتی، حالانکہ موت کی بہت بڑی سختی ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے کہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ ایک مقام میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے سورہ انعام۔ ترجمہ: اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں
اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں ارواح قبض کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خواری کا عذاب دیا جائے گا. بدلہ اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ لگاتے تھے، نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بتا کر، اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. آج دیکھو تمہارا سارا تکبر نکل رہا ہے تمہارے اندر طاقت تو ذرا موت کو روک کے دکھاؤ. تم سمجھتے تھے مرنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہی دنیا میں رہیں گے، آ گیا موت کا وقت. اگر ہمت ہے تو اب ذرا موت کو بھگا کے بتاؤ. نیز قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا، یہ 29 پارے کی آیت ہے سورہ قیامہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. ہاں، جب جان نکلنے کو آئے گی اور گلے میں آ کے اٹکے گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی نظر آئی، لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھ رہا ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوگا. جب جان گلے تک پہنچ جائے گی وقت موت، اور لوگ کہیں گے جو اس کے قریب ہوں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، ارے کوئی دم کرنے والا لاؤ، اس وقت بہت سختی میں ہے، یہ ہے کوئی جو جھاڑ پھونک کرے تاکہ اس کو شفا ہو. اور وہ مرنے والا سمجھے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، کیا ہوگا جھاڑ پھونک سے، اب میرا تو وقت آ گیا ہے، لیکن منہ سے کہہ نہیں سکے گا. اب یہ حالت ہو چکی ہوگی کہ زبان بند ہو چکی ہوگی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، لوگ کہہ رہے ہوں گے لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور اسے پتا ہے کہ اب جھاڑ پھونک فائدہ نہیں دے گی، اب تو وقت آ گیا ہے، لیکن منہ سے کہہ نہیں سکتا. لوگ کہہ رہے ہوں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا تاکہ اس کو شفا ہو، اور وہ مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے. تو اہل اور مال اور دنیا سے جدائی ہوتی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی مارے گا، لپٹ جائے گی پنڈلی سے پنڈلی، یعنی موت کی سختی سے پاؤں باہم لپٹ جائیں گے. اس دن تیرے رب تعالیٰ کی طرف تجھے ہانکا جائے گا، الی ربک یومئذ المساق. ہانکنے کا لفظ آیا، لے جانے کا نہیں. جو جانوروں کو ذلت کے ساتھ ہانکا جاتا ہے، آدمیوں کو عزت کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. ذلت کا لفظ استعمال کیا ہانکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس دن تیرے رب تعالیٰ کی طرف تجھے ہانکا جائے گا. تو مسلمانوں، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کو یہ خبر پہنچے کہ آج تیرے گھر میں ایک بھارتی سپاہی آئے گا اور تجھے 2 تلواریں مارے گا، تو کیا وہ شخص کھانے پینے اور سونے میں لذت پائے گا؟ کھانے پینے اور سونے میں لذت پائے گا؟ ہرگز نہیں. نہ کھانے پینے میں لذت رہے گی اور نہ ہی نیند آئے گی. حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ بھارتی دشمن نہ آئے، مگر ملک الموت کا آنا اور جان قبض کرنا یقینی ہے، محض وہم خواب و خیال نہیں ہے، یقینی ہے. اور روح کے قبض ہونے کا صدمہ یقیناً بھارتی دشمن کی تلوار سے زیادہ خوفناک ہے، مگر اس کے باوجود ہم کو ذرہ برابر خوف نہیں ہے. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کیا ہے.
ارشاد فرمایا کہ موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ قدر 300 ضربۃ بالسیف، یہ میرے آقا کے الفاظ ہیں، موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی ایک آدمی کو 300 مرتبہ تلوار ماری جائے، اور اسے 300 مرتبہ، جب 300 مرتبہ تلوار ماری جائے گی تو پورا جسم اس کا لہو لہان ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی 300 دفعہ تلوار ماری جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب شرح الصدور میں بیان کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے میت کو بند کر لیتے ہیں، اگر فرشتے بند نہ کرتے تو مرنے والا موت کی سختی کی وجہ سے جنگلوں میں بھاگ جاتا، بستر پر رہتا ہی نہیں۔ مقید کر لیتے ہیں فرشتے، بھاگنے نہیں دیتے۔ اگر اس کے بس میں ہوتا کہ بھاگ جائے تو جنگل کو بھاگ جاتا ہے، فرشتے مقید کر لیتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانکنی کی تکلیف دریافت فرمائی، تو انہوں نے فرمایا کہ موت کی سختی کا یہ حال ہے کہ جیسے کسی کانٹے دار شاخ کو کسی کے پیٹ کے اندر کر دیا جائے، ببول کی شاخ کانٹوں سے بھری ہوئی پیٹ کے اندر ڈال دی جائے، اور اس کا ہر ایک کانٹا اس کی ایک ایک رگ میں چبھ جائے، ایک ایک کانٹا، پھر ایک طاقتور آدمی ایک جھٹکے کے ساتھ اس شاخ کو کھینچ لے، کیا حال ہوگا؟ فرمایا اس سے زیادہ ہے جانکنی کی تکلیف۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام مروزی نے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ، موت کی تکلیف کا ایک قطرہ آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر رکھا جائے تو سب لوگ مر جائیں، ایک بھی زندہ نہ بچے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی روح مبارک بارگاہ الہی میں حاضر ہوئی، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ یہ دیکھیں آپ، جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ جن کا لقب ہے، اللہ نے اپنے کلام سے انہیں نوازا ہے، کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اور انبیاء میں ان کا تیسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا نمبر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرے نمبر پہ ہے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا نمبر ہے ان کا انبیاء میں، بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، ان سے اللہ تعالیٰ دریافت فرما رہا ہے۔ ان کی روح قبض ہو چکی ہے، بارگاہ الہی میں روح حاضر ہو چکی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ اے موسیٰ، تو نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، ایسے مرغ زندہ کی طرح کہ جس کو بھونے، جس کو یعنی عام طور سے مرغ کو بھونتے ہیں مرنے کے بعد، کھال وال اتار کر پھر بھونا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت کی سختی کو اے موسیٰ تو نے کیسا پایا، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ اے مولا، ایسے مرغ زندہ کی طرح کہ جس کو بھونے نہ ہی وہ مرے اور نہ ہی اڑ سکے، نہ ہی وہ مرے اور نہ ہی اڑ سکے۔ کیمیاء سعادت میں یہ حدیث موجود ہے۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک طائفہ یعنی ایک گروہ ایک قبرستان میں آیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر 2 رکعت نماز ہم پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ کوئی مردہ زندہ فرما دے کہ جس سے ہم موت کی خبر پوچھیں، جس سے ہم موت کی خبر پوچھیں۔ بس انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا مانگی، اسی وقت ایک سیاہ رنگ کا شخص ظاہر ہوا، قبر میں سے نکلا، سیاہ حبشی ظاہر ہوا، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، جس سے پتہ لگا کہ وہ نماز پڑھنے والا آدمی تھا۔ اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ میرا کیا کام ہے، کیوں مجھے تم نے قبر میں سے نکالا، تمہارا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ میں 100 سال ہوا ہے کہ مرا ہوں، 100 سال ہو گئے مجھے مرے ہوئے، مگر ابھی تک موت کی تکلیف نہیں گئی ہے۔ اس شخص نے کہا ابھی تک موت کی تکلیف نہیں گئی ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا نے حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ سب سے آخر ملک الموت کو موت آئے گی۔ خود اسرائیل علیہ السلام کو بھی تو موت آنی ہے، لیکن سب کے بعد آئے گی، کہ سب سے آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی تو کہا جائے گا کہ اے ملک الموت مر جا، مت، اللہ فرمائے گا تو حضرت ملک الموت موت کی سختی سے ایک چیخ ماریں گے، ایک چیخ ماریں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ چیخ زمین و آسمان والے سن لیتے تو ایک بھی زندہ نہیں رہتا، سب کے سب کا دم نکل جاتا۔ ملک الموت ایک چیخ ماریں گے اپنی موت سے پہلے۔ تو حضرات سکرات موت بہت ہی سخت ہے، مگر جب محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کی مدد شامل حال ہو جائے تو یہ تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ جتنا زیادہ عشق ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی ہی موت کی سختی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک فرما دیا میرے آقا نے کہ مومن کی جان اتنی آسانی سے نکال لی جاتی ہے جیسے خمیر آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے۔ خمیرہ آٹا نرم ہوتا ہے اور بغیر خمیرہ ذرا سخت ہوتا ہے، اس میں اگر بال ہو تو کھینچنے میں ٹوٹ جاتا ہے، یہ خمیرے آٹے میں سے بال ثابت نکل آتا ہے۔ کسی شخص نے خواب میں آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم سارے غریبوں کے غمگسار حبیب پروردگار احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سرکار کی زیارت کی اس خواب میں، اور آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی ایک حدیث پاک سنی ہے، سرکار میں نے آپ کی ایک حدیث سنی ہے۔ فرمایا کون سی حدیث ہے بتاؤ؟ انہوں نے عرض کی سرکار یہ حدیث میں نے سنی ہے آپ کی کہ مومن کی جان ایسی آسانی سے نکلتی ہے جیسے کہ خمیر آٹے سے بال، جیسے کہ خمیر آٹے سے بال۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے آپ کی؟ گھڑی ہوئی تو نہیں ہے، مصنوعی حدیث تو نہیں ہے، واقعی آپ کی حدیث ہے آقا؟ میں یہ تصدیق چاہتا ہوں کہ یہ ہے آپ کی حدیث؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی نہیں، کیونکہ لوگوں نے حدیثیں گھڑ بھی تو لی ہیں نا، تقریباً 8 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی ہیں، 1-2 بھی نہیں۔ روافظ نے تو اتنی گھڑی ہیں کہ کسی نے بھی نہیں گھڑی ہوں گی جتنی رافضیوں نے گھڑی ہیں۔ تو اس نے پہلے تصدیق چاہیے کہ اے آقا واقعی آپ کی حدیث ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ میری حدیث ہے۔ اس شخص نے عرض کی کہ قرآن مجید تو کچھ اور ہی فرما رہا ہے، قرآن مجید تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے، کلا
پھر یہ آیت پڑھی اس نے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راقی وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ کہ سرکار یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ موت کی سختی بڑی زبردست ہوتی ہے، آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، جان گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، ہاتھ پٹکتا ہے، پنڈلی پہ پنڈلی مارتا ہے لیکن جان نہیں نکلتی۔ قرآن تو بڑی شدت بیان فرما رہا ہے کہ موت کے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قول میں اور آپ کے قول میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، اللہ کے فرمان سے رسول کا فرمان کبھی ٹکرا نہیں سکتا، لیکن یہاں بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں موت کی مومن کی جان اتنی آسانی سے نکال لی جاتی ہے جیسے خمیر آٹے میں سے بال، اور قرآن یہ فرما رہا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، رگیں کھینچتی ہیں، آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، آدمی ہاتھ پیر پٹکتا ہے، پیر پہ پیر مارتا ہے، کبھی سر پٹکتا ہے، جان نہیں نکلتی۔ تو ان دونوں میں مطابقت کیسے ہو؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نزع کی شدت نہایت ہی سخت ہوتی ہے، لہذا اس حدیث پاک اور آیت شریفہ میں مطابقت کیوں کر ہو؟ اس نے کیونکہ اگر مخالفت نظر آئے نا قرآن کی آیت میں اور حدیث میں تو وہ ہماری سمجھ کا نقص ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ حقیقت میں قرآن اور حدیث میں کبھی مخالفت نہیں ملے گی۔ اگر بظاہر مخالفت نظر آئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے، یا تو ہم حدیث کی منشا کو نہیں سمجھ پا رہے یا آیت کی منشا کو نہیں سمجھ پا رہے، ورنہ کبھی بھی قرآن میں اور حدیث میں مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو کہ سرکار دونوں میں مطابقت کیسے ہو؟ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تیرے اس مسئلے کا حل سورہ یوسف میں ملے گا۔ سورہ یوسف پڑھ۔ عالم دین تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، جاگے فوراً وضو کیا، قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے، سورہ یوسف پڑھی، 12 رکوع ہیں سورہ یوسف میں، 100 سے زیادہ آیتیں، اور سمجھ کے پڑھی، یہ نہیں کہ بے سمجھے پڑھی ہو۔ عالم دین تھے لیکن مسئلے کا حل نہیں آیا، نظر نہیں آیا، دوبارہ پڑھی کہ شاید پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے نظر انداز ہو گئی ہو وہ آیت جس میں اس کا جواب ہے، دوبارہ پھر پڑھی، پھر بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا، پھر دوبارہ پڑھی، مسئلے کا حل نہیں نکلا، تو پھر علماء امت کے پاس حاضر ہوئے، علماء کرام کے پاس کہ اپنا خواب بیان کریں، سرکار کا ارشاد بیان کریں، پھر سورہ یوسف کا پڑھنا بیان کریں، اور پھر بتائیں کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ علماء کے پاس گئے تو اور کہا میں نے 3 دفعہ سورہ یوسف پڑھی ہے مگر اپنے سوال کا جواب نہیں پایا۔ تو ایک صوفی عالم نے فرمایا، جو عالم ظاہر بھی تھے اور عالم باطن بھی تھے، صوفی عالم، انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے بالکل صحیح فرمایا ہے، سورہ یوسف میں تیرے مسئلے کا حل موجود ہے، اور میں آیت بتاتا ہوں کس آیت میں، میں بتاتا ہوں سورہ یوسف کی وہ آیت۔ پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی گئی ہے وہ آیت، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ کا اس آیت میں ہے تیرے مسئلے کا۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیے۔ ان 40 مصری عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو وہ کھانے پر بیٹھی ہوئی تھیں، دسترخوان سامنے بچھا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، اور زلیخا ہر عورت کے ہاتھ میں لیمو پکڑا کر اور دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑا کر گئی تھی اور کہا تھا میں یوسف کو لے کر آتی ہوں۔
اور جب وہ دروازے میں سے یوسف کو لے کر آئی تو چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا اور کہا دیکھو یہ ہیں یوسف، میں اب نقاب اٹھاتی ہوں. اور جیسے ہی نقاب اٹھایا اور کہا کاٹو لیمو. پہلے سے ان کو تیار کر کے گئی تھی لیمو کاٹنے کے لیے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں لیمو. نقاب اٹھا کر کہا کاٹو لیمو. تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ 40 مصری عورتیں ایسی بے خود ہوئیں کہ بجائے لیمو کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ گئیں. بجائے لیمو کاٹنے کے ہاتھ کاٹ گئیں اپنے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ چھری لیمو پر چل رہی ہے یا ہاتھ پر چل رہی ہے. ہاتھ کٹ گئے 40 کی 40 عورتوں کی. اب جب ہاتھ کٹ گیا تو اب شور مچانا چاہیے تھا، ہائے میں مر گئی، ہائے کیا ہو گیا، ہائے میرا ہاتھ. عورتیں تو ذرا سی بات پہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی، مگر کسی عورت نے ہائے وائی نہیں کی. ہائے میرا ہاتھ کٹ گیا، ہائے میں خونم خون ہو گئی. کہا تو یہ کہا ما ھذا الا بشرا. ارے کون کہتا ہے یہ بشر ہے؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی بڑا ہی کرامت والا فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بڑا ہی کرامت والا فرشتہ ہے. کہ دیکھو اس میں تمہارا سوال موجود ہے. ان عورتوں کے ہاتھ پر چھری چلی، ہاتھ کٹے، خون بہہ نکلا، مگر جمال یوسفی سے وہ ایسی وارفتہ ہو چکی تھیں کہ نہ درد محسوس کیا، نہ ہائے وائی کی، نہ روئی، نہ چلائیں، بلکہ ہاتھ کٹتا رہا اور نگاہ چہرہ یوسفی پر رہی اور زبان سے ان کی مدح و ثنا کرتی رہی، زبان سے مدح و ثنا کرتی رہیں. تو فرمایا یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا حال ہے. تو اسی طرح مومن کو بھی عالم نظام تکلیف ہوتی ہے، مومن کو بھی عالمی نظام تکلیف تو بہت ہوتی ہے، مگر جب اس کے سامنے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو تو اب نقشہ یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت اپنا کام کر رہے ہیں، جان کھینچ رہے ہیں اور اجل رسیدہ جمال یار میں محو ہو کر کہہ رہا ہے پیارے تمہاری رخسار پر قربان، پیارے تمہاری پیشانی پر قربان، پیارے تمہاری آنکھوں پر قربان، پیارے تمہارے جمال پر قربان. یہ قربان ہوتا رہا، جان نکل گئی پتہ بھی نہ چلا. تو قرآن نے اصل تکلیف بیان کی ہے کہ تکلیف تو کافر کو بھی ہوتی ہے، مومن کو بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کافر کے سامنے جمالی مصطفیٰ نہیں ہوتا اس لیے اسے پوری تکلیف ہوتی ہے جہاں کنی کی. مومن کے سامنے مرتے وقت جمالی مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ ان کے لب و رخسار پر قربان ہو رہا ہے، جان نکل رہی پتہ بھی نہ چلا. کہ یہ کہتا ہی رہا کہ پیارے تمہاری چال کے صدقے، تمہاری خد و خال کے صدقے، پیارے تمہاری رفتار پر صدقے، پیارے تیرے رخسار پر فدا، تیری گفتار پر قربان جاؤں. یہ بس یہ صدقے اور قربان ہوتا رہا، ادھر جان نکل گئی. جتنا زیادہ عشق رسول ہوگا اتنی ہی موت کی سختی محسوس نہیں ہوگی. یاد رکھیں سکرات جسے کہتے ہیں، سکرات، جاں کننی یا جاں کنی. اب دیکھیے ملک الموت آتے ہیں جاں کنی کے وقت. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ سجدہ کی آیت ہے، سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، سورہ لقمان کے بعد. اس سے پہلے ہے سورہ لقمان اور اس کے بعد ہے سورہ احزاب. دونوں صورتوں کے بیچ میں ہے سورہ سجدہ. الف لام میم سے شروع ہوتی ہے یہ سورت. یہ قرآن کی 6 صورتوں کے پہلے الف لام میم ہے. تو سورہ سجدہ کی آیت ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ، تمہیں موت دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ ہے آیت کا لفظی ترجمہ.
بادشاہ حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وہی فاعل حقیقی بھی ہے، بلکہ زمین و آسمان کے کام کاج ملائکہ کے سپرد فرمائے ہوئے ہیں۔ کسی کی ذمہ داری پیغمبروں کے پاس وحی لے جانا، کسی کی ذمہ داری بارش برسانا، کسی کی ذمہ داری رزق پہنچانا، کسی کے ذمہ روح نکالنا۔ روح کے نکالنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، اور پتہ ہے صرف انسانوں ہی کی روح یہ نہیں نکالتے، ہر جاندار کی روح نکالتے ہیں۔ جتنے مچھر، مکھی، کیڑے مکوڑے، پرندے، چرندے، درندے، خشکی کے جانور، سمندر کے جانور، سب کی روح اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد مبارک فرماتا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے میرے پیارے حبیب، تم فرما دو کہ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو کہ تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر ایک کو لوٹنا ہے رب کی طرف، آیا بھی رب کے پاس سے ہی ہے اور واپس بھی پھر رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اچھا، اب روح نکالنے میں ملک الموت کے ساتھ اور فرشتے بھی معاون ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون۔ یہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، یعنی موت نکالنے میں قصور نہیں کرتے کہ حکم دیا اللہ نے زید کی روح نکالنے بکر کی، ایسا نہیں ہوتا، غلطی نہیں کرتے۔ موت کے فرشتے جان نکالنے میں غلطی نہیں کرتے، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اب یعنی معاون فرشتے اجل رسیدہ کی روح قبض کرتے ہیں، جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو پھر ملک الموت خود قبض فرماتے ہیں۔ اب ملک الموت کی صورت کیسی ہے؟ اس وقت فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے اور ہمارا ایمان فرشتوں پر بن دیکھے ہے، بن دیکھے، بالغیب۔ کیوں؟ ایمان ہے ہی وہی کامل، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا۔ اور دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا جب ڈوبنے لگا، جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اسی دریا کی مٹی لے کر اسرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں حلق میں ڈال دیا، بکواس بند کر۔ 120 سال تک موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہے ایمان لیا، ایمان لیا، ایمان لیا، تب تو ایمان نہیں لایا۔ ان کے کہنے سے ایمان نہیں لایا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے۔ اور ایمان وہی ہے جو بن دیکھے مانا جائے۔ تو اب ملک الموت کی صورت عرض کرتا ہوں میں۔ ابن ابی دنیا نے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت نے درباری الہی میں عرض کیا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس امر کی بشارت حضرت خلیل علیہ السلام کو دوں کہ آپ اللہ کے خلیل بنائے گئے ہیں۔ خلیل اللہ، گہرا دوست، مخلص دوست، خلوص والا دوست، اسے کہتے ہیں خلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اجازت مرحمت فرمائی ملک الموت کو کہ ہاں جاؤ بشارت دے دو۔
ملک الموت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، ان کو بشارت دی کہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اپنی خلت سے نوازا ہے اور آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے اور خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ آ کر بشارت دی، کس نے؟ اسرائیل علیہ السلام نے۔ ملک الموت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اس کے بعد ملک الموت سے کہا کہ تو کافروں کی روح کس طرح قبض کرتا ہے، مجھے یہ بتا۔ اے اسرائیل، تو کافروں کی روح کس طرح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے کہا آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اگر وہ تکلیف میں آپ کو دکھا دوں جس تکلیف کی حالت میں میں کافروں کی روح قبض کرتا ہوں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کس سے کہا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ میں تاب و توا نہیں، آپ میں طاقت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں طاقت رکھتا ہوں، میں طاقت رکھتا ہوں برداشت کرنے کی۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ میری طرف سے منہ پھیر لیں، اپنی پیٹھ میری طرف کر دیں، میری طرف سے منہ پھیر لیں۔ آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد دیکھا تو حضرت ملک الموت ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں ہے کہ سر اس کا آسمان سے لگ رہا ہے، پیر زمین پر ہے اور سر آسمان سے لگ رہا ہے۔ کیا بھیانک صورت ہوگی، سر آسمان سے لگ رہا ہو، پیر زمین پر ہو اور سیاہ فام۔ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل میں ہے، سر اس کا آسمان سے لگ رہا ہے، اس کے تمام بدن کے بالوں میں ایک مرد کی صورت ہے، جتنے بال ہیں جسم کے اوپر ہر بال میں ایک مرد کی صورت ہے، اور اس کے منہ سے اور مسام سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اس صورت میں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہا ہے ملک الموت، اگر کافر کو دنیا میں کوئی رنج و بلا نہ بھی ہو، ساری زندگی عیش و آرام میں گزری ہو، کبھی دکھ کا نام تک نہ سنا ہو جس نے، اگر کوئی بھی تکلیف اس نے نہ اٹھائی ہو، تو صرف تیری اس صورت کا دیکھنا ہی اس کے لیے رنج کا باعث ہے، اس کی سٹی گم ہو جائے گی تیری صورت ہی دیکھ کر۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھ کو یہ تو نے مجھے دکھا دیا کہ کافر کی سامنے میں کس طرح آتا ہوں، اب مجھے یہ بتا کہ مومن کی روح تو کس طرح قبض کرتا ہے، مومن کی روح تو کس طرح قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنا چہرہ میری طرف کر لیں، پہلے تو پیٹھ کرا دی تھی نا، فرمایا اب آپ اپنا چہرہ مبارک میری طرف کر لیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور اس کی طرف پھیر لیا واپس، پہلے پیٹھ تھی، اس کے بعد دیکھا کہ نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے، بڑا حسین، بڑا جمیل، دیکھ کر چہرہ دل خوش ہو جائے، اور سفید کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبو لگی ہوئی ہے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ اس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، مسلمان کو اگر مرنے کے وقت کوئی دوسرا عیش و آرام بھی نہ ہو تو صرف تیری صورت کا دیکھنا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اگر ساری زندگی کسی مومن کی سراسر تکلیف میں گزری ہو، اس نے کبھی آرام کا نام تک نہ دیکھا ہو، تب بھی جب تیری صورت دیکھے گا اس کا سارا رنج و غم ختم ہو جائے گا۔ یعنی اتنی خوبصورت شکل میں آتا ہے حضرت ملک الموت۔ ملک الموت کے لیے تمام دنیا بمنزل ایک تھالی کے ہے۔ دنیا میں ایک وقت میں مختلف مقاموں پر اموات واقع ہوتی ہیں اور سب کی روح صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت زہیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ملک الموت تو ایک ہے،
ملک الموت تو ایک ہے، اور مشرق و مغرب کی جنگلوں کی صفوں میں اور اس کے درمیان لوگ مرتے ہیں، یعنی ایک ملک الموت ان سب کی ارواح کس طرح قبض کر سکتا ہے؟ ایک وقت میں لاکھوں جانیں نکلتی ہیں، لاکھوں، یہ سب کی روح کیسے قبض کر لیتا ہے ایک ہی فرشتہ؟ یہ سرکار سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے ملک الموت کے لیے تمام دنیا کو، جیسا کہ ایک تھالی تمہارے پاس ہو اور پوری تھالی پر تمہاری نظر پڑتی ہے۔ ابو نعیم نے مجاہد سے روایت کی کہ جعلت الارض لملک الموت مثل التشت یتناول من حیث شاء وجعل له اعوان يتوفون الانفس ثم يقبضها منهم۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ، یعنی تمام زمین ملک الموت کے لیے ایک تھال کی طرح ہے، ایک تھال کی طرح ہے، جس جگہ سے وہ چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، اور اس کے لیے مددگار ہیں جو اس کے روبرو روح قبض کرتے ہیں، پھر ملک الموت ان سے پکڑ لیتا ہے۔ تو ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ دو شخصوں کی روح ایک ہی وقت میں نکل جاتی ہے، حالانکہ ان میں سے ایک مشرق میں ہوتا ہے دوسرا مغرب میں، حضرت ملک الموت علیہ السلام کس طرح ایک ہی وقت میں ان دونوں کی روح قبض کر سکتے ہیں؟ ایک دنیا کے آخری کنارے پر جاپان میں ہے، دوسرا آخری کنارہ امریکہ ہے، اتنا فاصلہ ہے، ایک کی روح وہاں قبض کر رہے ہیں، ایک کی ادھر قبض کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کس طرح ایک ہی وقت میں ان دونوں کی روح قبض کر لیتے ہیں؟ سرکار سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین اور آسمان والے ملک الموت کے سامنے ایسے ہو جیسے کسی کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے، جہاں سے چاہے روٹی کا لقمہ توڑ لے، پوری کائنات ان کے سامنے ایک دسترخوان سے زیادہ نہیں ہے۔ ابن ابی دنیا نے حسن بن عمارہ سے، انہوں نے حکم سے روایت کی کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا ہر شخص کی روح تو قبض کرتا ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ملک الموت سے کہ کیا ہر شخص کی روح تو قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اس وقت میرے پاس ہے اور لوگ زمین میں مختلف اطراف میں ہیں۔ ملک الموت نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین اس طرح مسخر کر دی ہے کہ جیسا تمہارے کسی کے سامنے تھال رکھا جائے، اور اس تھال سے جس طرف سے چیز پکڑنی چاہے وہ بڑی ہی آسانی سے پکڑ سکتا ہے، اسی طرح یہ تمام دنیا میرے سامنے ہے، ایک تھال سے زیادہ نہیں۔ حکایت احمد بازار نے، حاکم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت ملک الموت پہلے زمانے میں ظاہراً لوگوں کے پاس آتے تھے، پہلے زمانے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح کرنے کے لیے آئے، پہلے ہر ایک کو نظر آتے تھے، آئے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اجازت مانگی کہ حضرت اجازت دیں میں آپ کی روح قبض کر لوں، کیوں کہ یہ انبیاء کا اعزاز ہے، یاد رکھیں، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، کوئی بھی ہو، کسی سے پوچھ کر روح قبض نہیں کرتے۔ اسرائیل علیہ السلام پوچھ کر نہیں کرتے، لیکن انبیاء سے ہمیشہ پوچھ کر اجازت لے کر چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے اور اجازت مانگی تو موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے جلالی پیغمبر، جلال آپ کا مشہور ہے، آپ نے جناب ایک تھپڑ مارا اسرائیل علیہ السلام کے، اتنی زور سے مارا کہ ان کی آنکھ پھوٹ گئی،
اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ نبی کی طاقت کا کہ سب سے زیادہ سخت جان تو اسرائیل علیہ السلام ہے کہ سخت سے سخت جان کی جان نکالتے ہیں، ان سے زیادہ سخت جان کوئی نہیں، لیکن وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ایک تھپڑ کی تاب لا سکے۔